بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ لاکھوں تعریفیں ہیں اس پروردگار کی جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو پیدا فرماتا ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم۔ ترجمہ: اور وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ کہا، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان مل جائے۔ فرمایا، بس 4 پرندوں کو پکڑ لو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تیزی سے آپ کے پاس چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ آیت کی تفسیر۔ اس تفسیر کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کے فرمان کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر ایک ایسے مردار پر پڑی جو دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ دریائی اور خشکی کے درندے اسے کھا رہے تھے، پھر یہ درندے بھی ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا اور کہا کہ پالنے والے، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست دراصل معاد اور حیات بعد الموت سے متعلق نہ تھی، نہ معاد پر ان کے ایمان اور ایقان میں کوئی کمزوری تھی، بلکہ درخواست کا تعلق کیفیت اور طریقہ عمل سے تھا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے سوال یہ نہیں تھا کہ کیا تو مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو خود معاد یعنی دوبارہ زندہ کرنے پر شک لازم آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ زندہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں مسلمہ بات تھی۔ سوال یہ تھا کہ یہ عمل کس طرح انجام پاتا ہے۔ اسی وجہ سے کیف کے ساتھ سوال ہوا، جو کیفیت معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خلیل علیہ السلام سے فرمایا، اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ یعنی کیا تو باور نہیں کرتا اور تجھے یقین نہیں آتا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ حضرت خلیل علیہ السلام نے عرض کی، بلا، مجھے باور ہے، مجھے یقین ہے، تیری قدرت پر ایمان رکھتا ہوں، مگر میں اس راز کی کیفیت سے آگاہی چاہتا ہوں، اس غیب کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری عقل اور فکر نے مان لیا ہے کہ تو ہر شے پر قادر ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ایمان اور ایقان میں میرے حواس بھی شامل ہوں، تاکہ غیب و شہود ہر دو اعتبار سے میں یقین اور اطمینان کی اس منزل پر فیض ہو جاؤں جو مقام خلیلی کے لائق ہے، تاکہ میں تیرے دست قدرت کی تخلیق کا نظارہ کر سکوں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو
عام طور پر اور اولو العزم پیغمبروں کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان بالغیب کے ساتھ ساتھ ایمان بالشہود سے بھی نوازا ہے، تاکہ وہ یقین اور اطمینان کے ساتھ اس مقام پر فائز رہیں، جس کے بعد کبھی بھی مشکل مرحلے میں تردد کا شائبہ تک باقی نہ رہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دوسری جگہ سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کا نظام حکومت دکھاتے تھے تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آفاق کا مشاہدہ کرایا۔ سورہ نجم میں ارشاد ہوا، لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بتحقیق انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا۔ دیگر آیات میں فرمایا کہ انہوں نے افق مبین اور افق اعلیٰ میں بھی عالم شہود کی سیر کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عقل اور مشاہدے سے بالا تر ایقان کی جامعیت کا بیان اس آیت میں ہو رہا ہے۔ سورہ نجم کی اس آیت میں ہو رہا ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ نظروں نے دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا۔ خلیل کا شوق تماشا پورا کرنے کے لیے خالق نے فرمایا، 4 پرندے لو اور انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت باہم مخلوط کر دو، پھر حصے کر دو اور ہر حصہ کسی پہاڑ پر رکھ دو، اس کے بعد ان پرندوں کو بلاؤ، وہ انتہائی سرعت کے ساتھ، وہ انتہائی تیزی کے ساتھ آپ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ خلیل علیہ السلام نے قدرت کا مشاہدہ کیا، ان مختلف پرندوں کے اجزاء باہم مخلوط ہو گئے تھے، اپنی اصل حالت میں لوٹ آئے، اور وہ حیات جو ان اجسام سے جدا ہو گئی تھی پھر لوٹ آئی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو 2 کام سر انجام دینے کا حکم دیا۔ پہلا یہ کہ مختلف پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر انہیں باہم مخلوط کرنے کا۔ بعض احادیث کے مطابق یہ پرندے مور تھا، مرغ تھا، کبوتر تھا اور کوا تھا۔ خلیل اللہ نے ان کا گوشت اس طرح ملا دیا کہ تمیز باقی نہ رہی۔ ان اجزاء کو ایک دوسرے سے دور مختلف پہاڑوں پر رکھنے کا حکم۔ اس مقام پر 2 باتوں کا سمجھنا مقصود ہے۔ پہلی یہ کہ مرنے کے بعد مردے کے جسم کے اجزاء دوسری مخلوقات کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مثلا انسان مرنے کے بعد مٹی بن جاتا ہے، پھر وہ درختوں اور پودوں کا حصہ بن جاتا ہے، ان درختوں پر پھر پھل لگتے ہیں، ان پھلوں کو دوسرے جاندار کھاتے ہیں، اس طرح یہ پھل ان کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ انہیں دوبارہ جمع کر کے زندہ کرنا ایک راز قدرت ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس کا مشاہدہ کرانا مقصود تھا۔ اور دوسرا یہ کہ مردے کے جسم کے اجزاء دریا، ہوا اور دیگر تغیرات کے ذریعے دور دراز مقامات تک منتشر ہو جاتے ہیں، انہیں یکجا کرنے کا مشاہدہ کرانا بھی مقصود تھا۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نکتہ یہ ہے کہ تبدیلی اور تحویل کے متعدد مراحل سے گزرنے کے بعد بھی جسم کے بنیادی اجزاء محفوظ رہتے ہیں، اور دوسرا اس میں نکتہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ایمان اور ایقان کے ساتھ کلام پاک کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ کلام پاک کو اپنے اہل و عیال اور حلقہ احباب تک پھیلائیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔